السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں اور خواتین و اطفال، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار نعمتیں اور رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ ان میں اللہ کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ ہم جس نبی آخر الزماں سیدنا و نبینا و حبیبنا المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، آپ کو آخری نبی مانتے ہیں، ان کی سیرت، ان کی سنت، ان کی پسند و ناپسند اور ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ان کی ایک ایک ادا، یہاں تک کہ وفات کے وقت اور وصال کے وقت ان کی داڑھی کے بال کتنے سفید ہوئے تھے، 17 یا 18 یا 20، یہاں تک ہماری سیرت میں ریکارڈ۔ جس اللہ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ہم قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن مجید کی حفاظت فرمائی، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل، قرآن کو نقصان پہنچانے والی تحریکیں، قرآن کو غلط ثابت کرنے والی کوششیں آگے سے پیچھے سے نہیں آ سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کوششیں کی جائیں گی، کبھی یہ کوشش برابر نہیں ہوگی۔ اس کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک حروف کی جو حرکات ہیں زبر زیر پیش، اور جس انداز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، جس طرح صحابہ نے زانو تلمس طے کیا محفل نبوی میں، مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور ان سے ایک ایک لفظ سیکھا، بعین ہی اسی طرح 1400-1500 سال گزر جانے کے بعد حرف بحرف اسی طرح سے محفوظ ہے۔ نہ صرف قرآن مجید محفوظ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا انداز محفوظ ہے، اس کی قرأت اور تجوید محفوظ ہے، تجوید کے مخارج کس طرح ادا کیے جائیں، الفاظ کا زیر و بم کیسا ہو، پڑھنے میں اتار چڑھاؤ کس انداز سے ہو، قرآن کا اصل ٹیون کیا ہے، یہ سب چیزیں محفوظ کر دی گئی۔ اور نہ صرف اسے محفوظ کیا گیا بلکہ محفوظ کیا گیا قرآن مجید کی تاریخ کو، کہ 23 سال میں قرآن اترا تو کہاں کہاں، کب کب، کس حالت میں، کس صورت میں اترا، مکے میں، مدینے میں، مکے اور مدینے سے باہر تو کس مقام پر، رات میں یا دن میں، گرمی میں یا سردی میں، برسات میں، ایک ایک چیز محفوظ کر دی گئی۔ اور نہ صرف یہ کہ قرآن کی تاریخ محفوظ کی گئی، قرآن کے نقطے کتنے ہیں، حرکتیں کتنی ہیں، اس میں صورتیں کتنی ہیں، اس کے اندر زبر کتنے، زیر کتنے، پیش کتنے، جزم کتنے، لوگوں نے نہ جانے کس کس انداز سے قرآن کی خدمت کی۔ اگر اس کے حروف کو بڑا کر کے لکھنا چاہا تو دنیا میں ریکارڈ بنا دیا کہ اس سے بڑے حروف نہیں لکھے جا سکتے، اور اگر اس کو چھوٹا کرنے کا ریکارڈ بنانا چاہا تو اس سے چھوٹے حروف میں نہیں لکھا جا سکتا۔ آپ دیکھیں دنیا کے میوزیم میں قرآن مجید کو بالکل چاول کے دانوں پر بھی لکھ دیا گیا اور ماچس کی تیلیوں پر بھی لکھ دیا گیا، اور لکھنے والوں نے اس کو بڑی بڑی دیواروں پہ بھی گندہ کیا اور نقش کیے۔ یہ محبت ہے قرآن مجید سے، اور سینوں میں نقش ہو گیا قرآن مجید۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اگر ساری دنیا کے حروف مٹا دیے جائیں اور ساری دنیا کے لوگ بیک آواز ہو جائیں کہ ہمیں قرآن مجید کو مٹانا ہے، لیکن سینوں میں لکھے ہوئے اس غریب
مسلمان کے بچے کے سینے میں لکھے ہوئے اس قرآن مجید کو نہیں مٹا سکتے کہ جس نے ان تمام غلطیوں سے قرآن مجید کو محفوظ کر دیا ہے کہ اگر پرنٹنگ میں غلطی ہو جائے، آپ 4 حافظ کو بلا لیں، 3 ان میں سے متفق ہو جائیں گے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ یہ قرآن مجید کی حفاظت، تورات ہے، انجیل ہے، بائبل جس کا مجموعہ ہے، ان میں کوئی آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں، مذہبی کتابیں ہیں، وید ہے، گیتا ہے، بھگوت گیتا ہے، ان میں سے کسی کے بارے میں بھی کوئی گارنٹی دے دے اور بتا دے کہ اس کے ایک ایڈیشن سے دوسرے ایڈیشن میں فرق نہیں ہے یا اس کے ٹرانسلیشن میں فرق نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک ایک چیز محفوظ کر دی ہے۔ کیا انسان وہاں نہیں ہے؟ دماغ وہاں نہیں ہے؟ عقل وہاں نہیں ہے؟ علم وہاں نہیں ہے؟ علم ہے، کہیں کہیں ہم سے زیادہ علم ہے، لیکن جب حفاظت خالق کائنات کی جانب سے نہ ہو اور بھیجنے والے کی جانب سے نہ ہو تو پھر انسانی کوششیں اسے محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الرسالہ اصول فقہ کی اولین کتابوں میں سے ایک ہے، جب انہوں نے لکھی اور لکھ کر اس کی پروف ریڈنگ شروع کی اور 70 مرتبہ پروف ریڈنگ کی، پھر انہوں نے اس کا جب مسودہ اٹھایا اور دیکھنا شروع کیا تو پھر سے اس میں ان کو غلطیاں اور کمیاں نظر آئیں، تو انہوں نے یہ کہہ کر رکھ دیا اور گویا اس زمانے میں جو بھی پریس کا اور طباعت کا پبلشنگ کا انتظام تھا اس کے حوالے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں کہ اس کی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب 100% صحیح۔ انسان کی کوششیں، انسان کی تصنیف و تالیف، انسان کی کوششیں زبان کی یا قلم کی ہزاروں غلطیوں سے پر، لیکن قرآن کا کوئی ایڈیشن بتا دیا جائے کہ جس کا پہلا ایڈیشن اس کے دوسرے ایڈیشن میں اور آج اس کے لاکھویں اور کروڑویں ایڈیشن میں اس کو کوئی ایک حرف کا فرق نظر آئے، پریس کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید کو کبھی بھی ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں پڑی۔ قرآن مجید کو کبھی بھی اس بات کی ضرورت نہیں پڑی کہ اس میں کچھ چینجز کی ضرورت ہے، اتفاق کیا جائے، حروف بدلے جائیں۔ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آیات کو، اس کی تجوید کو، اس کی تاریخ کو، اس کی تدوین کو، کیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو جمع کیا گیا، کیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع کیا گیا، اس کی پوری کہانی، اس کا پورا واقعہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ قرآن کے جو علوم ہیں، تفسیر کے جو علوم ہیں، وہ پوری طرح سے محفوظ کر دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علم بھی قرآن مجید کی خدمت کے لیے قبول کر لیا گیا اللہ کی جانب سے، اس علم کو بھی کافی حد تک قرآن کی طرح تو نہیں لیکن قرآن سے قریب قریب دنیا کے دوسرے علوم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت فرمائی۔ آپ حدیث کو دیکھ لیں، حدیث کے اصولوں کو دیکھ لیں، اس سے بڑھ کر قرآن کے بعد کسی چیز کی حفاظت نہیں ہوئی۔ آپ مسائل کے جو مجموعے جسے فقہ کہتے ہیں، فقہ جس کا نام ہے، اجتہاد ہے، مختلف ادوار میں ہوتا رہا، کیسے اللہ تعالیٰ نے تحریف سے، مداخلت سے اسے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کو، حدیث کو، فقہ کو، سیرت حدیث کا ہی ایک حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اس میں بیان ہے۔ حدیث کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا پسند کیا، کیا ناپسند کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیسی تھی، آپ کے شمائل کیسے تھے، خصوصیات کیسی تھیں، دیکھنے میں کیسے لگتے تھے، چلتے کیسے تھے، آپ کھانا کیسے تناول فرماتے تھے، آپ پانی کیسے نوش فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دراز ہوتے تھے، نیم دراز ہوتے تھے، اپنے بستر پر جاتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ادب سکھایا، آپ کا کیا طریقہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے سے بات کیسے کرتے تھے، کسی غائب شخص کے بارے میں تذکرہ کیسے کرتے تھے، حضور عورتوں سے کیسے ملتے تھے، بچوں سے کیسے ملتے تھے، بوڑھے لوگوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوستوں کے ساتھ کیا تھا، دشمنوں کے ساتھ کیا تھا، قیدیوں کے ساتھ کیا تھا، مسکینوں اور فقیروں کے ساتھ کیا تھا، یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ کیا تھا، حضور کا معاملہ اپنے گھرانے کے لوگوں کے ساتھ کیا تھا، خوشی میں آپ کا موقف اور آپ کی سنت کیا تھی، غم میں کیا تھی، حضور کا طریقہ سخت ترین حالات میں کیا تھا، آسانی کی حالت میں کیا تھا، رات کیسے آپ کی گزرتی تھی، دن آپ کے کیسے گزرتے تھے،
ان میں کا 50واں حصہ بھی دنیا کے کسی ریفارمر، کسی مصلح، کسی لیڈر، کسی قائد اور کسی بھی دنیا کے ایسے شخص کے بارے میں آپ بتائیں کہ جسے انقلابی کہا جا سکتا ہے، جسے ریولوشنری کہا جا سکتا ہے کہ اس نے دنیا میں کوئی انقلاب برپا کیا، تاریخ انسانی کے کسی بھی ایک انسان کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ لے لیں اور اس کی زندگی کے 50 دن کے واقعات بھی اگر جمع کریں اور کامیابی کے ساتھ ان کے ہی ماننے والے لوگ کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سوالیہ نشان آ جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی مقابلہ دنیا کی تاریخ انسانی میں کسی بھی شخصیت سے نہیں کیا جا سکتا۔ دراصل حفاظت اللہ کی، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جیسے وہ آسمانوں کو سنبھالتا ہے، زمین کو سنبھالتا ہے، جیسے اس نے فضائیں بنا رکھی ہیں، جیسے کہ وہ رنگ بدلتا ہے، دنیا کے موسم بدلتا ہے، بارش ہے، کبھی دھوپ ہے، کبھی پھول کھلتے ہیں، کبھی مرجھاتے ہیں، بہاریں آتی ہیں، خزاں آتا ہے، انسان زندہ ہے، کبھی مر رہا ہے، کبھی وہ صحت میں ہے، کبھی بیماری میں ہے۔ جو اللہ قادر ہے ان حالات کو بدلنے پر اور ایک حالت پہ اسے اسٹیبل رکھنے پر، ثابت قدم رکھنے پر، محفوظ رکھنے پر، وہ اللہ قادر ہے قرآن مجید کے ایک ایک حرف کی حفاظت پر اور ہر اس علم کی حفاظت پر جو قرآن مجید سے مس کر جائے، اس سے چھو جائے، اس کی برکت پا جائے، اس کے آغوش میں آ جائے۔ یہی حال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا، کہ سیرت طیبہ کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست کو، آپ کے طور طریقے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ کیوں محفوظ کیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس لیے کہ تمہارے لیے اے دنیا انسانیت، اے مسلمانوں، اے ہندوؤں، اے بدھسٹوں، اے جینیوں، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے ملحدوں، ایتھسٹ، تم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسوہ رسول کے اندر ایک بہترین نمونہ رکھا ہے، ماڈل رکھا ہے۔ پلٹ کر دیکھو، ٹھوکریں کھا رہے ہو، دنیا میں یہاں وہاں بھٹک رہے ہو، تمہیں راستہ نہیں ملتا، اندھیریوں اور تاریکیوں میں تمہاری زندگی کے دن کٹ رہے ہیں، کبھی ایک رائے قائم کرتے ہو پھر دوسری طرف چلے جاتے ہو، کبھی اس کا دامن پکڑتے ہو کبھی اس کا دامن پکڑتے ہو۔ کیوں تم نے اس ذات اقدس کو چھوڑ رکھا ہے کہ جس پر مہر لگا دی تھی اللہ تعالیٰ نے اور تمہارے خالق اور مالک نے، جسے خاتم النبیین قرار دے دیا تھا کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی رول ماڈل نہیں آئے گا، کوئی اسوہ تمہارے لیے مکمل نہیں ہو سکتا، جامع نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا رسول کے اسوے کے علاوہ۔ تو آخر تم کیوں نہیں دیکھتے، پلٹ کر تم کیوں نہیں آتے؟ اے مسلمانوں، یہ رسول تمہارے نہیں ہیں، یہ پوری انسانیت کے رسول ہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے قائد ہیں، پوری انسانیت کے رہبر ہیں، پیشوا ہیں۔ تم اس طرح دنیا کے سامنے رسول کی سیرت کو پیش کرو، ان کی شخصیت کو پیش کرو، ان کا تعارف کراؤ، لوگوں کو سمجھاؤ کہ یہ وہ ذات اقدس ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک دن بھی اگر تم پڑھ لو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے کتنی کامل، مکمل، جامع شخصیت اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو عطا فرمائی تھی۔ ایک ایسا نمونہ کہ جس نمونے کو اختیار کر لیا جائے تو کامیابی ہی کامیابی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دل کا اطمینان، شرح صدر، سکون۔ اور دنیا آج سکون کی تلاش میں کہاں کہاں بھٹک رہی ہے، کس کس در پر جا رہی ہے، کیا نہیں کرتی۔ کچھ لوگ دوائیں لیتے ہیں، کچھ لوگ تھراپی کراتے ہیں، علاج کراتے ہیں، اور دنیا میں یہ علاج کے، معالجے کے طریقے اتنے بدل گئے اور انسان اپنے سکون کے لیے نہ جانے کیسی کیسی چیزیں اختیار کر رہا ہے، کن کن لوگوں کے پاس جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ کی سنتوں سے، آپ کے اسوے سے، آپ کی مبارک زندگی سے یہ چیز میل کھاتی ہے یا نہیں۔ ہمارا سکون کہاں کھو گیا، کہاں غارت ہو گیا ہمارا سکون؟ کیا سکون کے لیے ہم نے وہ کام کیے کہ جس سے سکون دلوں کو حاصل ہوتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے ذکر سے،
اللہ کی یاد سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے، قناعت کرنے سے، صبر کرنے سے، اپنے دل کو سمجھانے سے، حرص و ہوس کا راستہ چھوڑنے سے اور اپنی تمناؤں اور خوابوں کو مختصر کرنے سے دل کا سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ ہم نے دل کے سکون کے لیے کوئی اور راستہ چنا ہے، کوئی اور راہ اختیار کی ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندگی کا سکون مل جائے گا، سکون میسر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سکون رکھا ہی نہیں ہے۔ افسوس کہ ہم وہاں ہیرے اور جواہرات تلاش کر رہے ہیں کہ جہاں صرف ٹھیکرے پڑے ہوئے ہیں، جہاں خزف ریزے پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ایک شخص اندھیری رات میں چھت کے اوپر اپنے اونٹ کی تلاش کر رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ بھائی یہاں اونٹ تلاش کر رہے ہو؟ اونٹ بھی کبھی کہیں چھت پر آ سکتا ہے؟ ایسے دشوار گزار راستوں سے چھوٹے چھوٹے کمرے اور دروازے ہیں اور سیڑھیاں ہیں، وہاں سے اونٹ کیسے اوپر آ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم خدا کو ایسے بند گلیوں میں تلاش کر رہے ہو جہاں خدا ملنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی اور ملنے والا، وہاں تو ناخدا بھی نہیں ملتا ہے کہ تمہاری زندگی کا سفینہ، تمہاری زندگی کی کشتی ساحل مراد تک پہنچا دے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے، آج 28 صفر ہے، کل چاند ہو سکتا ہے یا پرسوں چاند ہو سکتا ہے، اور اس اعتبار سے اتوار کو یا پیر کو ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہوگی۔ ربیع الاول میں ایک نقشہ ہمارے سامنے، ربیع الاول میں ہوتا کیا ہے؟ یا تو کچھ مسلمان یہ طے کر لیتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب بدعتیں ہیں، سب دین میں انوینشن ہے، اس لیے اپنے آپ کو بالکل دور رکھنا ہے ان چیزوں سے۔ وہ کمروں میں بند ہو جاتے ہیں، اپنی نگاہوں سے اس پورے منظر کو برا سمجھتے ہیں، دل میں برا جانتے ہیں کہ یہ جو جلوس نکل رہے ہیں، یہ جو لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، یہ جو جشن منایا جا رہا ہے، جس انداز سے ہلڑ بازی ہو رہی ہے اور جس انداز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، یہ بالکل دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے یہ کرنے والے زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ چندہ تو پڑھے لکھے لوگ بھی دے دیتے ہیں، لیکن سڑکوں پہ ویسے ہی لوگ نظر آتے ہیں جن کا نہ دین سے کوئی تعلق، نہ ایمان سے کوئی تعلق، نہ نمازوں سے کوئی تعلق، نہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک واقعے سے، ایک معلومات سے کوئی تعلق۔ اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کی عمر میں نبی بنے تھے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا تھا یا نانی کا نام کیا تھا، یا ایسی بہت ہی مختصر معلومات، ان سے یہی پوچھ لیا جائے کہ حضور کا نام محمد کس نے رکھا اور احمد کس نے رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سال کی عمر میں مکے سے مدینہ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر وہ اپنی زبان سے صحیح کہہ دیں تو بھی مان لیا جائے کہ ان کو نبی سے کچھ عشق۔ لیکن افسوس کہ آج ہم دوسری پارٹیوں کو کیا کہتے ہیں کہ وہ جو اپنی ریلیوں میں بھیڑ جمع کرتے ہیں، جو لوگ بھیڑ جمع کر کے تقریریں کراتے ہیں، ان کے بچے آکسفورڈ میں اور ان کے بچے دنیا کی دوسری یونیورسٹیز میں ترقی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بچے کیمبرج میں اپنا مستقبل سنوار رہے ہوتے ہیں، اور غریبوں کے بچوں کو سڑکوں پہ جمع کر لیا جاتا ہے اور ریلیوں میں ان سے نعرے لگوائے جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ آج مسلمانوں میں بہت سے یونینز ہیں، بہت سے طبقے ہیں جنہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ دنیا کے دوسرے لوگ بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، سڑکوں کو جام کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم بھی کر کے دکھائیں گے۔ اور اس کے لیے ہم نے دن چنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یا وصال کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیع الاول سے خاص تعلق ہے، آپ کی ولادت اسی مہینے میں، وفات اسی مہینے میں، آپ کی ہجرت اسی مہینے میں، آپ کی نبوت اسی مہینے میں۔ اس مہینے کو سیرت کے ساتھ ایک خاص فضیلت حاصل، ایک خاص اٹیچمنٹ ہے، ایک تعلق ہے اس مہینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی محفلیں سجانا، منعقد کرنا، کوئی پلان بنانا، کوئی ورکشاپ رکھنا، کیمپ لگانا، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، تاجروں کے لیے، کاشتکاروں کے لیے، ملازمین کے لیے اور شوہروں کے لیے، بیویوں کے الگ الگ حیثیتوں سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، ہر ایک کے لیے اسوہ ہے، اور ہر ایک کو اس نقطۂ نظر سے یاد دلانا کہ اگر تم ایک تاجر ہو تو تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اس تاجر کی زندگی میں جس نے بچپن میں شام کا سفر کیا تھا اور جوانی میں سفر کیا تھا اور میسرہ نامی
غلام نے جب حضور کی امانت دیکھی اور دیانت دیکھی جو حضور کے ساتھ تھا تو اس نے گواہی دی کہ خدا کی قسم میں نے حضور سے زیادہ امانت دار نہ اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا۔ اگر تم ایک چرواہے ہو، ایک ملازم ہو، ایک جاب ہولڈر ہو تو تمہارے لیے نمونہ ہے اس ذات اقدس کی زندگی میں جو حجاز کی پہاڑیوں کے دامن میں بکریاں چراتا تھا اور کبھی کسی کو چند قیرات پر، چند درہم پر، چند سکوں پر، کبھی کسی مالک کو یہ شکایت نہیں ہوئی کہ یہ ڈنڈی مار لیتا ہے یا وقت بچا لیتا ہے یا یہ غافل ہو جاتا ہے۔ اس نے وہاں بھی نمونہ ہمارے لیے پیش کیا۔ اگر تم ایک کاشتکار ہو تو جرف کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشتکاری بھی کی، آپ نے بیج بھی بوئے، آپ نے کھیتی بھی کی، تمہارے لیے بھی اس کی زندگی میں نمونہ ہے۔ اگر تم ایک فاتح ہو، قائد ہو، رولر ہو، دنیا کے لیڈر ہو تو تمہارے لیے نمونہ ہے بدر اور حنین کے میدان میں اس جم جانے والی شخصیت پر کہ جب سارے لوگ تتر بتر ہو گئے اور حضور حنین کے میدان میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بڑے اعتماد کے ساتھ آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا اور بیٹا ہوں، مجھ سے میرے رہتے ہوئے تمہارے قدم میدان سے نہیں اکھڑنے چاہیے۔ آج قائد دنیا کی بھیڑ میں بے سہارا لوگوں کی بھیڑ کو، لوگوں کے سروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور خود کسی گوشہ عافیت میں بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور عین میدان جنگ میں موجود رہتے تھے، سب سے پہلے تیر اپنے سینے پر لیتے تھے، بے سہارا چھوڑ کر لوگوں کو آرام و راحت کی زندگی نہیں گزارتے تھے۔ اگر تم ایک شوہر ہو تو تمہارے لیے عائشہ اور خدیجہ اور ام سلمہ اور میمونہ کے شوہر اور خاوند محترم کی زندگی میں نمونے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنی ایک ایک اہلیہ محترمہ کی، اپنی زوجہ محترمہ کی، ام المومنین کی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے ایک دوسرے کے درمیان محبت کو قائم کرنے کی کوشش کی اور ایک کو لے کر نہیں چلے، 11 بیویوں کو لے کر چلے اور ایک وقت میں 9 بیویاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں اور آپ نے کبھی بھی ایک دوسرے کو الجھنے نہیں دیا۔ اتنے سارے کاموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا ماحول ہمیشہ پرامن رکھا، پرسکون رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ اگر ہم بچیوں کے والد ہیں، والدہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہے زینب اور فاطمہ اور رقیہ اور ام کلثوم کے والد محترم اور والد ماجد کی حیات طیبہ میں کہ کیسے انہوں نے اپنی بچیوں کی تربیت کی، ان کو تعلیم دی، ان کو سبق سکھایا، صبر سکھایا، برداشت سکھایا، بات بات پر داماد کے ساتھ انہوں نے مداخلت نہیں کی۔ حضرت علی مسجد میں ناراض ہو کر لیٹ گئے، حضور ان کو منانے کے لیے آئے، یا ابا تراب، یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں اور نبی کی بیٹی تمہارے نکاح میں ہے، تم کو ناراض ہونے کا کیا حق ہے؟ ہو سکتا ہے میاں بیوی میں کوئی بات ہوئی ہو، چلے آئے داماد کو منانے کے لیے، اسوہ ہے، نمونہ ہے کہ ناز برداری کی جائے، نزاکتوں کا خیال رکھا جائے، دنیا کے دوسرے تعلقات کی طرح بہو اور داماد کے رشتے کو نہ دیکھا جائے بلکہ اس کی حساسیت کو سمجھا جائے کہ یہ کتنا سینسٹیو رشتہ ہے، ماں باپ کو کس حد تک جانا چاہیے، کس حد تک بچوں کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ سیرت میں ہمارے لیے اس کے نمونے موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دوست دیکھنا ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دوست کو دیکھیے، خلیل کو دیکھیے کہ کیسے غار ثور میں ایک نے دوسرے کی ناز برداری کی اور دلجوئی کی، اس کو اطمینان دلایا۔ آج اگر ایک دوست اپنا کوئی دکھڑا بیان کرتا ہے، غم بیان کرتا ہے، خوف بیان کرتا ہے، اپنی مصیبت بیان کرتا ہے تو ہم اور اس کے غم کو بڑھا دیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ واقعی آپ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے اور اب کیا ہوگا معلوم نہیں۔ اگر اس نے ایک جملہ کہا تھا تو ہم 5 جملے کہہ دیتے ہیں، نہ اس کی دلجوئی کرتے ہیں، نہ اس کا دل باندھتے ہیں، نہ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نہ اس کو اطمینان دلاتے ہیں کہ میں ہوں نا، میرے رہتے ہوئے تم کیوں فکر کرتے ہو، میں تمہارے ساتھ آج اس مشکل گھڑی میں کھڑا ہوں۔ دوست خوشحالی میں، امن میں، اطمینان میں، دولت میں، دعوتوں میں ایک دوسرے کے دوست، مصیبت آ جائے فون تک نہیں اٹھاتے، پہچانتے تک نہیں ہیں اور خیریت پوچھنا بس دور سے ہوتا ہے، اس طرح کہ کہیں وہ اپنا کوئی دکھڑا نہ سنا دے اور مجھے اس کے لیے کچھ کرنا نہ پڑ جائے۔
اور پیسے تو انسان کے رکتے نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں خرچ ہوتے رہتے ہیں، اور انسان کی دولت کسی بھی حالت میں رکتی نہیں ہے۔ اگر خود خرچ نہ ہو تو دوسرے خرچ کرتے ہیں، لیکن انسان اپنے طریقے پر نہیں سوچتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے کیا۔ دشمن کوئی ہے، کتنی دشمنیاں ہوتی ہیں، کورٹ کچہری پریشانیاں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہماری دشمنیوں کے موقع سے، اور اگر کوئی ہماری شان میں گستاخی کر دے، اور ہماری شان ہی کیا ہے، یہ تو ہماری بنائی ہوئی شان ہے، ورنہ ہماری شان ہی کیا ہے؟ ہماری شان تو یہ ہے کہ شان عبدیت ہو، ہم اللہ کے حقیقی بندے بن جائیں۔ یہ تو ہمارے مکھوٹے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ستر بیچ سے ہٹا دے اور پردے اٹھا دے تو کسی کو منہ دکھانے کے ہم لائق نہ رہ جائیں۔ یہ تو ہماری حالت ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کمزور ہے، اللہ کا بندہ ہے، اگر وہ حقیقی بندہ بن جائے تو اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ نے پردہ کر رکھا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے عزت بنا رکھی ہے، اس عزت کا خیال رکھا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھونڈا جائے کہ جب موقع تھا فتح مکہ کے موقع پر آپ شان سے داخل ہو سکتے تھے مکے میں، ہزاروں کا مجمع آپ کے ساتھ تھا، لیکن جب آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو اس طرح نہیں داخل ہو رہے ہیں کہ جیسے ایک فاتح داخل ہوتا ہے، ایک ایسا رولر داخل ہوتا ہے کہ جس نے ایک روند کر رکھ دیا ہو، تہو بالا کر دیا ہو، زمینوں پر قبضہ کرنے والے لوگ، کالونی بنانے والے لوگ اور اجاڑ دینے والے لوگ۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نہیں داخل ہوئے، آپ اس طرح داخل ہوئے کہ آپ کی گردن ایسی جھکی ہوئی تھی جیسے لگتا تھا اونٹ کی پیٹھ سے لگ جائے گی، تواضع کے ساتھ کہ اے اللہ میں نے کیا کیا ہے، اور آج آپ نے اگر مجھے یہ عزت دی ہے تو صرف آپ کی طرف سے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کے ساتھ داخل ہوئے، اب ڈرے سہمے ہوئے، برسوں کے عرصہ دراز کے دشمن سامنے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل بڑا کرتے ہوئے اور ایک ماڈل سیٹ کرتے ہوئے امت کے لیے، انسانیت کے لیے، کہ معاف اس وقت کرنا سیکھو کہ جس وقت تمہارا انتقام لینا بالکل طے تھا، اور کوئی چیز تمہارے انتقام لینے سے اور ریونج سے اور کچل دینے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی تھی، تمہارے پاس طاقت تھی، اس وقت معاف کر دیتے۔ آج ہم معاف کرتے ہیں جب مجبور ہو جاتے ہیں، جب ہم جانتے ہیں کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تو چلو معاف کر دیتے ہیں۔ معاف اس وقت کرنا جس وقت اللہ رب العزت نے طاقت دی ہو، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر کے دکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ خاص یہ سیزن آتا ہے، یہ موسم بہار ہے، ربیع الاول کا مہینہ، تو ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس جشن سے اور چراغاں سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے اس قسم کی محفلیں ہم منعقد کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تذکرہ کریں، ایک ایک سنت کو جان کر، یاد کر کے اور استحضار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ حضور کی پسند کیا تھی؟ آج لوگ دلیلیں پوچھتے ہیں کہ داڑھی رکھنے کی دلیلیں کیا ہے، واجب ہے کہ سنت مؤکدہ ہے اور اتنی رکھنی چاہیے اور کتنی رکھنی چاہیے۔ ہزاروں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم اتنی دلیلیں نہیں پوچھتے۔ ہمیں اگر یہ معلوم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا، حضور کے صحابہ کو یہ پسند تھا کہ وہ ایک مشت داڑھی رکھا کرتے تھے، بات یہیں ختم ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پسند تھی، ہم سچے عاشق رسول ہیں، ہم یہ کر کے دکھائیں گے۔ اور کس نے کہا کہ داڑھی رکھنے والے لوگ بد منظر اور بدنما معلوم ہوتے ہیں؟ دنیا کے خوبصورت ترین لوگ داڑھی رکھنے والے ہوتے ہیں، اور نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی رشتہ نہیں لگا اور داڑھی رکھ لیں گے تو پتہ نہیں، اور لڑکیوں کا مزاج بدل گیا ہے، وہ ہمیں قبول کرے نہ کرے۔ حالانکہ ان کے مفروضے ہوتے ہیں، جاب نہیں ہے، دوسرے بہت سے مسائل ہیں، اس لیے رشتے نہیں ملتے، لیکن ہم سب کچھ بھلا کر صرف داڑھی پر آ جاتے۔ اور پھر وہ لوگ جن کو اللہ نے سب کچھ دکھا دیا اور اس کے باوجود بھی وہ طے نہیں کر رہے ہیں، ارادہ نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہم طے کر کے اٹھیں کہ اس ربیع الاول میں انشاءاللہ ہم پوری داڑھی رکھیں گے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اور دنیا کی کوئی چیز ہمیں اس سے نہیں روک سکتی۔ ہمارا ارادہ، ہمارا فیصلہ، اللہ کی توفیق۔ آج ہم بہت سے موضوعات پر بات نہیں کرتے کہ بڑے حساس موضوعات ہیں اور ان پر بات نہ کریں۔ بہت سے لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ مولانا یہ موضوع تو پیپر میں دینے کا تھا، یہ موضوع تو کتاب لکھنے کا تھا، جمعے میں کیا ہے آپ صبر شکر تقوی پہ کچھ خاص باتیں بتا دیں، آپ ایشوز کو نہ چھیڑیں، ورنہ لوگ ہرٹ ہو جاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ آخر اصلاح کس بات کا نام ہے؟
ہم اپنی اصلاح کریں، ہم مجمع کی اصلاح کریں، لوگوں کی اصلاح کریں، انسانیت کی اصلاح کریں۔ ہدایت اور توفیق دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، کسی کو مراد نہیں لیا جاتا۔ سب سے پہلے بولنے والا خود سب سے کمزور ہے، سب سے بے عمل ہے، اسے عمل کی توفیق مل جاتی ہے، اور اسی بہانے سننے والوں کو اور سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، دعویٰ نہیں حقیقت میں محبت ہے، تو اے میرے لوگوں فاتبعونی، میری یعنی نبی کی اتباع کر لو، فالو کر لو نبی کو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، اور ربیع الاول کو انسانیت کے درمیان سیرت کو عام کرنے کا ذریعہ بنائے، مختلف انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم عام کریں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اسے آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔